رسول گرامی کا اپنے نواسے امام حسین کی شان میں یہ قول کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، کہ فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب یاد رکھیے چراغ کی اہمیت وہاں ہوتی ہے جہاں روشنی نہ ہو، جہاں روشنی ہی روشنی ہو وہاں چراغ کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جہاں روشنی نہیں ہوتی انسان کو چراغ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمانوں میں ظلمتیں، اندھیرے، گمراہیاں چھا جائیں گی، اور ان گمراہیوں کے زمانے میں اگر خدا نے کسی کو ہدایت کا چراغ بنایا تو وجود حسین بن علی کو بنایا، اور فرمایا یہی چراغ ہے جو تجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ آپ سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی، موٹر بائکس ہوں گے، تو گاڑی کے آگے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے۔ آدمی دن کو ہیڈ لائٹ نہیں جلاتا، جب رات ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو لائٹ جلاتا ہے۔ لائٹ کا کام ہے تجھے راستہ دکھانا۔ بہترین ڈرائیور ہو، بہترین سواری ہو، پر چراغ نہ ہو تو گاڑی راستے پہ چل نہیں سکتی۔ پوری امت کو خدا نے کہا کہ میں تم مسلمانوں پہ ایک دعا کو واجب کر رہا ہوں، شیعہ ہو سنی ہو سب پہ سورہ حمد یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز نہیں ہے اگر سورہ حمد نہ ہو۔ اور اسی سورہ حمد میں پروردگار عالم نے ایک دعا کو واجب کیا کہ ہر مسلمان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما۔ مسلمان دعا تو مانگ رہے ہیں پر چراغ ان کے پاس نہیں ہے، کہ ہر بندہ دعا کر رہے خدا سیدھے راستے پہ ہدایت فرما، سیدھے راستے پہ ہدایت فرما۔ یہ راستے پہ آ بھی گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ میں چراغ نہیں ہے۔ جب چراغ نہ ہو تو انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتا ہے، اگلے کی جان بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو جنہوں نے حسین کو چھوڑا انہوں نے اپنا ایمان بھی ضائع کیا، اور کفر کے فتوے دے دے کر دوسروں کا بھی ایمان کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ کتنا نونسنس فتویٰ تھا کہ علم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں چراغ نہیں ہے۔ بندہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی عبادتیں کرے، لیکن اگر چراغ ہدایت نہ ہو تو نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، چراغ ہدایت نہ ہو تو عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فرما ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ صرف چراغ ہدایت نہیں، یہ کشتی نجات بھی ہے۔ آیت اللہ ششتری فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے بیٹھا کرو کہ مجلس میں نہیں بلکہ کشتی حسین کے سوار ہے، کیونکہ یہی وہ کشتی ہے جو تجھے نجات کا کنارہ عطا کرے گی، یہی وہ کشتی ہے جو تجھے جنت تک پہنچائے گی، یہی وہ کشتی ہے جو تجھے عزتیں عطا کرے گی، یہی وہ کشتی ہے جو تجھے ہدایت دے گی۔ لیکن 5 منٹ کے لیے سوچا کرے، رسول کا قول ہے، یہ نہیں کہا کہ حسین نجات کی سواری ہے، بلکہ کہا حسین کشتی نجات ہے۔ اچھا سواری کہتے تو کیا ہوتا، کیونکہ سواری گھوڑا بھی ہے، سواری اونٹ بھی ہے، سواری آج کے زمانے میں گاڑی بھی ہے، لیکن فرمان نہیں، حسین سواری نہیں، حسین کشتی نجات ہے، کیونکہ گھوڑا چلتا ہے زمین پر، اونٹ چلتا ہے زمین پر، گاڑی چلتی ہے زمین پر۔ اب اگر کہتے اگر نجات کی سواری ہے اور کوئی بندہ کہتا چلو میں سواری سے اتر جاؤں گا تو منزل پہ تو پھر بھی پہنچے گا نا، گاڑی خراب ہو بندہ پیدل بھی اپنے گھر جا سکتا ہے، لیکن کہا نہیں حسین کشتی ہے، کشتی روڈ پہ نہیں چلتی، کشتی پانی پہ چلتی ہے۔ کہا کشتی پہ چڑھو گے تو بچو گے۔ اب لاکھ کوئی ضد کرے کہ مجھے کشتی پہ نہیں چڑھنا، مجھے تو دیر نہ آتا ہے، میں تو پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ جاؤں گا، تو کہا کہ نوح وہ چاہے تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہلاک ہو جائے گا، وہ چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو ہلاک ہو جائے گی۔
فرمان نجات تب ملتی ہے جب کشتی پہ سوار ہو جاؤ. تبھی فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ہی کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس کشتی کا سوار بنا وہ ہدایت پا کے چلا گیا. لیکن لفظ چراغ اگر کسی کے لیے آیا تو بس حسین ابن علی کے لیے آیا. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ مولانا کیا امیر المومنین چراغ نہیں، کیا مولا حسن چراغ نہیں؟ بھائی 14 کے 14 چراغ ہیں، لیکن جیسا چراغ حسین کا ہے ویسا چراغ کسی کا نہیں ہے. حسین جیسا بلندتر صلوات. دیکھیے آپ کے دل میں ہر معصوم کا غم ہے، لیکن جیسا غم حسین کا ہے کسی کا نہیں. جیسے آنسو حسین کے لیے ہیں کسی کے لیے نہیں. جیسا اربعین حسین کا ہے کسی کا نہیں. جیسی کربلا حسین کی ہے کسی کی نہیں. یہ خدا نے خصوصیت دی ابا عبداللہ حسین کو، امام حسین کو، کہ شیعہ جس طرح امام حسین سے جڑتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہر زمانے میں 61 ہجری میں نہیں، ہر زمانے میں اگر کسی کو چراغ ہدایت بنایا تو وہ حسین ابن علی کو بنایا. دلیل دے رہا ہوں، اگر شیعوں نے امیر المؤمنین کو بھی پہچانا تو حسین کی وجہ سے، حسن کو بھی پہچانا تو حسین کی وجہ سے، رسول کو بھی پہچانا تو حسین کی وجہ سے، قرآن کی معارف حاصل کیے تو حسین کی وجہ سے، اللہ کے دربار میں جھکا بھی تو حسین کی وجہ سے، رب کی معرفت بھی حاصل کی تو حسین کی وجہ سے، خیبر بھی سنی تو حسین کی وجہ سے، خندق بھی سنی تو حسین کی وجہ سے. آپ کہیں گے قبلہ کیا مطلب خیبر حسین کی وجہ سے، خندق حسین کی وجہ سے؟ میں نے کہا تم نے خیبر بھی سنی تو منبر حسین سے سنی، خندق بھی سنی تو منبر حسین سے سنی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا. کل بھی عزت مسلمانوں کو حسین نے دی، آج بھی عزت مسلمانوں کو حسین ہی دے رہے ہیں. کل بھی یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے تھے، آج بھی یزیدیوں کے مقابلے میں حسین ہی کھڑے ہیں. یہ فرش عزا کی عزت ہے، یہ نور فرش عزا ہے. شاید جس کو کئی لوگ محسوس نہ کرتے ہوں، شاید آپ کو لگتا ہے کوئی مومن ایک مجلس کرواتا ہے، ہم 1 گھنٹے مجلس حسین میں جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں. یہ تو مجلس عزا کا ٹیمپریری اثر ہے. گریہ کرنا، ماتم کرنا، عزاداری کرنا ایک اصل اثر جو مجلس ابا عبداللہ الحسین آپ کے دل میں رکھتی ہے. حسین وجود سے ڈر کو ختم کرتے ہیں اور حسین نسلوں کو بہادر بناتے ہیں. حسین ظالم کو ظالم کہنا سکھاتے ہیں. حسین مظلوم کی حمایت کا درس دیتے ہیں. حسین کنجوس کو سخی بنا دیتے ہیں. حسین خودخواہ انسان کو جذب ایثار عطا کر دیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، وہ کچھ مجلس عزا آپ کو دیتی ہے جس کو شاید آپ کبھی محسوس بھی نہ کر سکیں. آتے ہو غیر محسوس طریقے سے امام حسین تمہارے وجود میں اثر ڈالتے رہتے ہیں. ایسے تو نہیں کہ آج دنیا میں خدا نے شیعوں کو عزت دی ہے. ارے ایک ارب مسلمان ہے، لیکن ظلم کے مقابلے میں کھڑا کون ہے؟ کہ حسین کا چاہنے والا ہے. یہ کیوں کھڑا ہے؟ اسے کس نے یہ درس دیا؟ کہ فرش عزا حسین ابن علی نے درس دیا. ہمیں کئی چیزیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن غیر محسوس طریقے سے امام حسین ہمیں کیا بنا دیتے ہیں؟ کبھی سخی بناتے ہیں، کبھی اثار کا جذبہ دیتے ہیں، کبھی شہادت کا جذبہ دیتے ہیں. یہ جو لعنت بھیجتے ہو یزید پہ، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ لعنت وہی بھیجتا ہے جس کے وجود میں اللہ نے بہادری رکھی ہو. بزدل لوگ ایک بربد فیصل آباد میں جس نے حضرت مالک اشتر کی توہین کی، اس سے جب کسی اینکر نے کہا کہ جناب یہ بتاؤ کہ یزید نے ظلم کیا کہ نہیں، دیکھو قرآن پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی، حدیث یاد کرنے کے بعد بھی ہدایتیں نہیں مل رہی. کیوں؟ کہ حسین کی کشتی کے سوار میں حافظ بننے سے، نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک تیرا امام صحیح نہ ہو. اگر
इमाम ही गलत है। कितनी भी नमाजें पढ़ो, नमाज की कोई अहमियत नहीं है। अब एक बंदा सुबह से शाम तक नमाज पढ़ता रहे पर किबले के रुख न हो, आप लाख कहो तो उसने बड़ी अच्छी नमाज पढ़ी, गिरिया कर रहा था, अल्लाह का नाम ले रहा था, सजदा खुदा को कर रहा था, किबला सही था कि नहीं? जिस तरह खुदा ने नमाजों के लिए काबे को किबला बनाया, उसी तरह ईमान के लिए अली को किबला बनाया। जब तक तुम्हारा ईमान सही नहीं, यही बदबख्त मुफ्ती इब्तिसाम इलाही सेंकर ने कहा कि जनाब यजीद ने जुल्म किया है कि नहीं किया है? काले रसूल पे बड़ा जुल्म किया, असीर बनाया, हजरत हुसैन को शहीद किया, दंदाने मुबारक पे छड़ी मारी। तो कहा कि जब इतना जुल्म किया है तो आप एक लानत भेजी दें, लोग सुन रहे हैं। लानत का नाम सुन के इनके गलों में हड्डी अटक जाती है। तो कहा कि नहीं भाई, लानत वानत हमारा काम नहीं है, ये तो शिया करते हैं। मैंने कहा तू लानत भेज भी नहीं सकता, लानत के लिए भी अल्लाह की तौफीक दरकार है। तो खुदा का नाम तुले पर शैतान पे लानत न भेजे। कब बिस्मिल्लाह के पढ़ने से पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम, शैतान पे लानत भेज। कहीं हम नहीं भेजते, ये शियों का काम है, क्योंकि ये बहादुर लोगों का काम है। जालिम को जालिम कहना, मजलूम को मजलूम कहना, जबकि कुरान कह रहा है कि लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है जालिमों पर। तू भेजे न भेजे, खुदा ने तो भेज दी। तू भेजे न भेजे, अंबिया ने तो भेज दी, मुस्तफा ने तो भेज दी। अब ये थोड़ी है जालिम एक है, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, जो जो जुल्म करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। अब मैंने कहा इतना बड़ा मुफ्ती कुरान को हिफ्ज करने के बाद, मुस्लिम और बुखारी को हिफ्ज करने के बाद, जुम्मे के खुतबे देने के बाद, एक बहुत बड़े मकतब के हेड होने के बाद एक यजीद पे लानत नहीं कर सकता, क्योंकि ये हिम्मत वर्ष अदा देता है। न तुम कल के यजीद पे लानत कर सकते हो, न तुम आज के यजीद पे लानत कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में चले जाओ, कहीं पर भी मजलिस से अदा हो, फर्श अदा पे चले जाओ, 7-8 साल के बच्चे को उठा के पूछो कि जनाब यजीद पे लानत कर सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा तू पूछेगा वो 3-4 भेज के बता दो। हिम्मत कौन देता है? फर्श अदा देता है। तो मौला हुसैन आपको फर्श अदा पे बोला कि क्या बना रहे हैं? बहादुर बना रहे हैं। देखो, जो माँ बच्चे को गोद में उठा के लाए और बचपन से ये बच्चा सुने 13 साल का कासिम था, तो ये कहे कि चचा मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। तो जवान फर्श अदा पे ये सुने कि 18 साल का अली अकबर था, जिसने कहा कि बाबा लश्कर की तादाद को छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि हम हक पर हैं या नहीं हैं। का बेटा हम हक पर हैं। अब सामने 30,000 हो ना 30 लाख हो, अकबर के लिए फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्र कौन दे रहा है? फर्श अदा दे रहा है। फर्श अदा नस्लों को बहादुर बनाता है, फर्श अदा इंसान को सखी बनाता है। वो मिजाज इमाम हुसैन आपका बना रहे हैं। आज वाहिद कौम है दुनिया की शिया जिसका मिजाज दूसरे मुसलमानों से नहीं मिलता। कभी सोचा करो शिया बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उन जैसे नहीं हो, और दुनिया कहती है कि हम जैसे बन जाए। तो हम भी डरपोक हैं, तू भी डरपोक बन जा। हम जालिमों के सामने झुक जाते हैं, तू भी जालिमों के सामने झुक जा।
دیکھو شیعہ جو فرش عزا پہ پلا بڑا، خدا کسی کو خمینی بناتا ہے، خدا کسی کو سید علی بناتا ہے، خدا کسی کو شہید حسینی بناتا ہے، خدا کسی کو سبت جعفر بناتا ہے۔ یہ اثر کس کا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی کا اثر ہے۔ بہادری شیعوں کے خون میں کس نے ڈالی؟ حسین ابن علی نے ڈالی، جو بچپن سے فرش عزا پر آئے۔ اس کے دل میں وہ ہی مصلحت پسندی کر سکتا ہے، پر دل میں کبھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بچپن سے سنے 6 مہینے کے بچے کو تیر لگا، کیا وہ ہرملا اور ہرملا جیسوں سے محبت کرے گا؟ جو سنے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، کیا مارنے والوں سے محبت کرے گا؟ تو بچپن سے امام حسین آپ کے دل میں ایک نفرت اور محبت کو ڈال رہے ہیں کہ یزید سے نفرت کرنا اور مظلوم سے محبت کرنا، لیکن جس کا تعلق فرش عزا سے نہیں، وہ ظالم کی بھی تعریف کرے گا، وہ مظلوم کے لیے بھی آنسو بہائے گا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں، ٹرمپ کو گلے بھی لگا رہے ہیں، پپیاں بھی دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایران جا کے سید علی خامنئی کے جنازے پہ معصومانہ چہرہ بھی بنا رہے ہیں۔ مطلب ایک طرف قاتل کو گلے، دوسری طرف مقتول کے جنازے پہ فاتحہ۔ یہ وہی مزاج مسلم ہے جو کہے کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ مزاج علی کیا تھا؟ مزاج حسین کیا تھا؟ کہ فرمایا یاد رکھنا، حق یا باطل، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو حق کی بھی تعریف کرے تو باطل کی بھی تعریف کرے۔ ایک طرف یہ مسلمان کا مزاج ہے، دوسری طرف وہ سید علی کا مزاج ہے، نہ سر جھکایا نہ دشمن کی بات کو مانا، اور حسین کی طرح کہا کہ حیات من ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ بہادری کون دیتا ہے؟ فرش عزا دیتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا شیعہ بننا۔ میں نے صرف تاریخ کے قصے سنا کر بہادری کے قصے سنانے ہیں قوم کو کہ تھے ہمارے بڑے بہادر، یا میں نے بہادر بن کر خود ایک قصہ بننا ہے۔ دیکھو آج جتنے مسلمان ہیں نا، ان کے مفتی جب منبر پہ جاتے ہیں وہ تاریخ کے قصے سناتے ہیں، فلاں اتنا بہادر تھا، وہ خالد بن ولید اتنا بہادر تھا، فلاں اتنا بہادر تھا، وہ اتنا بہادر تھا۔ تو بھائی بڑے بہادر تھے، آپ کے اندر بہادری ہے کہ نہیں؟ اتنے خالد کے قصے پڑھتے ہو، اپنے اندر بھی تو کوئی خالد پیدا کرو نا۔ لیکن یہاں ایک کردار تشیع، یہ برکت فرش عزا ہے کہ فرش عزا نے نسلوں کو ایک الگ رنگ دے دیا کہ کہا تخلقوا باخلاق اللہ، پر میں اپنے اخلاق کو اخلاق اہل بیت میں بدل دو، اپنے مزاج کو مزاج حسین میں بدل دو۔ اگر عباس کو مانتے ہو تو عباسی مزاج بھی ہے کہ نہیں؟ یہ خاتون زینب کبریٰ کو مانتی ہے، زینبی مزاج بھی ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا فرش جس نے سب کو بہادر بنا دیا۔ دیکھو یہاں کوئی بھی ادارہ ہو، خاص لوگوں کو ٹریننگ دے کے بہادر بناتا ہے، بس فوج ہے سپاہی کو بہادر بناتی ہے، پولیس ہے پولیس والے کو بہادر بناتی ہے، اور تنخواہ بھی اسی چیز کی ہے کہ آپ بہادر رہو، اور سرحد پہ اگر جان بھی دے دی تو فوجی ہے، جان دینا تو بنتا تھا۔ لیکن واحد ادارہ ہے جس کا نام فرش عزا حسین ہے، یہ بچے سے لے کے بوڑھے تک کو بہادر بناتا ہے، یہ ماں بہنوں کو بہادر بناتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں ہر فرد کو بہادر بنایا جائے۔ تبھی دنیا نے شیعوں کا ایک الگ رنگ دیکھا ہے۔ اگر دنیا میں اعلان ہو کہ فلاں چوک پہ بم دھماکے ہوں گے تو لوگ چوکوں کو خالی کر دیں گے، لوگ گھروں کو خالی کر دیں گے، لیکن کہا یہ عجیب قوم ہے کہ جب اعلان ہوتے ہیں بجلی گھروں پہ حملہ کریں گے، یا بیوی بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جتنا مارنا ہے مار۔ ہم اس امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے واللہ لابن ابی طالب انسب الموت من الطفل بثدیہ، خدا کی قسم علی کو ماں سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہو۔ فرما شہادت کرامت ہے ہمارے لیے۔ امام حسین کا جملہ فرما شہادت موت حسین کے لیے ایسے ہے جیسے جوان عورت کے گلے میں ہار ہو
کہ یہ تو ہمارا زیور ہے، اس کو تو ہم پہن کے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں موت کو وہی پسند کرتا ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے۔ تو عزیز، یہ فرش عزا ایک طرح کی ٹریننگ ہے کہ کنجوس کو سخی بھی بناتا ہے، ایثار کا جذبہ بھی دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیسے امام حسین میں سخی بناتے ہیں؟ دیکھو، اگر کوئی خاندانی کنجوس ہونا، الحمدللہ آپ کے اندر کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ جراثیم ہوتے ہیں کہ باپ بھی کنجوس، ماں بھی کنجوس، اولاد بھی کنجوس، لیکن جیسے ایام ازاں آئیں گے، یہ کنجوس ماں کا بیٹا خود بھی کنجوس ہے مثلاً، لیکن جیسے حسین کے دن آئے ہیں تو ماں کو کہے گا اماں میں نے حسین کی سبزی لگانی ہے، تھوڑے سے پیسے دے، میں نے شربت لینا ہے، میں نے برف لینی ہے۔ اب یہ ماں اگر کنجوس بھی ہے لیکن حسین کے لیے سخی بن جاتی ہے۔ کیا بنا دیا امام حسین نے آپ کو؟ سخی بنا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں دلا کر کہ پورا سال کسی کی مدد نہ کرے مثلاً، لیکن حسین کا ریاض کرنا چاہتا ہے، جو شاید کہیں نہ جائے لیکن حسین کی کربلا جانا چاہتا ہے۔ میں مثال دوں، اگر یہاں کوئی کسی کو کہے میرے جوتوں کو پالش کرو تو ہی مانیں گے، جناب آپ کے جوتوں کو میں پالش کروں، نوکر تھوڑی ہوں آپ کا۔ لیکن جیسے کربلا اور بہین پہ پہنچے، حسین نے مومن کو مومن کا نوکر بنا دیا، مومن مومن کے جوتے پالش کر رہا ہے۔ یہاں کسی ہوٹل پہ جاؤ تو کہو جناب سر میں درد ہے، ذرا تھوڑی چمپی اور مالش کو کر دیں، کہیں گے جناب میں تھوڑی ہوں، کسی اور کو بولو۔ لیکن یہی کربلا پہنچے، مومن مومن کے گھٹنوں کو دبا رہا ہے، مومن مومن کے ہاتھوں کو دبا رہا ہے، مومن مومن کے کپڑوں کو دھو رہا ہے، مومن مومن کی خدمت کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی سفر پہ جاؤ، دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانے کو کیا ملے گا، سونے کو کہاں سوؤں گا۔ لیکن کربلا کا واحد سفر ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہوتی ہے نہ سونے کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ امام حسین آپ کو بنا کیا رہے ہیں؟ انسانیت کا وہ رنگ دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے کمپلیٹ انسان دیکھنا ہے تو کربلا کی زمین پہ آ جاؤ، کیونکہ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں، حسین انسانوں کے امام ہیں۔ یہ چراغ ہدایت، آج نسلیں جہاں بھی جائیں گی گمراہ ہو جائیں گی۔ مطلب یہاں تک کہ مسلمان مسجد میں بھی جاتا ہے، مولوی ایسے فتوے دیتا ہے، اسے گمراہ کر کے مسجد سے باہر نکالتا ہے۔ ہاں، یہ آج تو آپ کو مذاق لگتا ہے نا، قلم کے نیچے سے گزرو تو نکاح باطل ہو جائے۔ کسی سندھ کا ایک گاؤں ہے، موروں سے آگے پیچھے، نام نہیں لوں گا اس کو، اور ان کے پوتے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا جو ہیں وہ اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی تھے، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی جو علم کے نیچے سے گزرے گا اس کا نکاح کیا ہے، کہ اگلے دن مسجد بھر گئی، سارے لوگ قبلہ یہ فتویٰ کیسا دیا، بیویاں منہ نہیں لگا رہی ہیں، کہہ رہی تم سارے علم کے نیچے سے گزرے ہو، نکاح کیا ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے کہا بھائی کیونکہ تم لوگوں کو پتا نہیں تھا، کہ پھر لاؤڈ پہ سب کا ایک ساتھ دوبارہ نکاح پڑھایا، کہ اب علم کے لیے اپنا حدیث نہ کوئی روایت کچھ بھی، کیونکہ درے اہل بیت سے بندہ دور ہو جائے نا تو پھر شیطان کا دماغ بھی ان کے سامنے چھوٹا دماغ لگنے لگتا ہے، بلکہ یہ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ اب سوال سوچا کرو کیوں کہا کہ علم کے نیچے سے گزرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے؟ ایک تو کوئی نہیں چاہے گا نکاح ٹوٹے، ٹھیک ہے، دوسرا شیعہ سنی ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ادھر شیعہ کا گھر ہے، 4 گھر اہل سنت کے ہیں، 5 گھر شیعوں کے ہیں، 2 گھر اہل سنت کے ہیں۔ اب شیعہ کا گھر سنی کے ساتھ علم تو لگا ہے نا اوپر، تو یہ نہیں چاہتے کہ سنی شیعہ سے ملے، یہ اپنے گھر بیچ کے کسی ایسی بستی میں جائیں جہاں کوئی حسین والا نہ رہتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ نے حسین کے ذکر میں اتنی کشش رکھی ہے، اگر یہ شیعہ سے ایک بار ملے گا یہ خود بخود حسینی بن جائے گا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر زندگی میں ایک بار بھی ہو سکے نا، اپنے خرچے پر کسی برادر اہل سنت کو کربلا لے جائے گا، ایک بار آپ لے جاؤ گے، اگلی بار وہ خود جائے گا، آپ نے صرف اسے نور دکھانا ہے۔
آپ نے صرف اسے اخلاق حسین بتانا ہے. ہاں میں کہتا ہوں چیلنج ہے میرا, پوری دنیا میں مجھے 4 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھاؤ, 4 کلومیٹرز, وہ جو ہیومن رائٹس اور انسانیت کے نعرے لگانے والے, جو ہمارے ملکوں کو انسانیت میں پست مانتے ہیں اور خود کو انسان کامل مانتے ہیں, پورے یورپ کو گھوم لیں, امریکہ اور آسٹریلیا اور کینیڈا اور یو کے سارے ممالک گھوم لیں, تو یہ انسانیت کا علم بردارو ہمیں 4 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھاؤ جس راستے پہ نعمت ہی نعمت ہو, جس راستے پہ خدمت ہی خدمت ہو, جس راستے پہ ہر چیز فری ہو, جس راستے پہ انسان کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے. پوری دنیا گھوم لو گے, وہ تجھے 4 کلومیٹر تو کیا 1 کلومیٹر کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتے. لیکن حسین کہتے ہیں ہاں میری کربلا 70 کلومیٹر کا راستہ, جس کے چپے چپے پہ کیا ہے, نعمت ہی نعمت ہے. کتنا اندھا ہے مسلمان جو قرآن پڑھتا بھی ہے, دعا کرتا بھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا سیدھا راستہ دکھا. تو خدا کہتا ہے سن تو سنو کہاں ہے یہ سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہے. آج اس راستے کو دیکھنا ہے, یہ کربلا کا راستہ ہے. اگر حسین کی راہ پہ چلو گے تو خدا کیا دیتا ہے, عزت دیتا ہے. آپ دیکھو سید علی خامنئی نے حسین جیسی زندگی گزاری, 3.5 ملین لوگوں نے صرف کربلا میں استقبال کیا, ملینز آف لوگوں نے 20-30 کلومیٹر, یعنی تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جنازہ کہ جس میں اتنے لوگ ہوں. تو یہ پیغام ہے ہر مومن کے لیے کہ جس طرح خدا نے حسین کے نام کو بلند کیا, اگر تو حسین کے راستے پہ چلے گا خدا تیرے نام کو بھی بلند کرے گا. فرمایا سلمان من اہل البیت, سلمان کس سے ہے, ہم اہل بیت میں سے ہیں. کسی نے کہا کہ مولا نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے, یہ من اہل البیت کیسے بنا؟ منصور فرماتے ہیں جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے, جس کے وجود سے خوشبو حسین آئے, جس کے کردار کو دیکھ کر یاد علی آئے, جس کی شجاعت کو دیکھ کر خیبر و خندق آئے, جس کے صبر کو دیکھ کے یاد حسین آئے, جس کی شہادت کی تمنا کو دیکھ کر شہداء کربلا کی یاد آئے. کیا تمنا تھی اصحاب حسین میں کہ رات کو چراغ کو بجھایا کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے. کہتے کچھ مسکرانے لگے کچھ رونے لگے, جو رو رہے تھے کہ مولا حسین کیوں اپنے آپ سے ہمیں دور کر رہے ہیں مولا, کہ ہمیں قابل نہیں سمجھ رہے کہ کہہ رہے جس نے جانا ہے چلے جائے. اور کچھ مسکرانے لگے کہ مولا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ مذاق کر رہے ہیں, ارے جس کے سامنے جنت ہو وہ جنت کو چھوڑ کے کہاں جائے گا, جس کے سامنے حسین جیسا امام ہو کون چھوڑ کے جائے گا حسین کو. اور وہ کسی صحابی نے جملہ کہا جو تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا, کہا مولا اگر ہمیں تلواروں کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ٹکڑے کرنے کے بعد جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد راکھ بنا کے اڑا دیا جائے, کہ اگر 70 مرتبہ خدا اس طرح سے پیدا کرے پھر بھی اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کرتے ہوئے نظر آئے. یہ راستہ نور کا راستہ ہے, آپ مسافر نور ہو, آپ چنی ہوئی اللہ کی امت ہو. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے کون صف اول میں کھڑا ہوگا, یہی شیعیان محمد ہو آل محمد. کیونکہ امید آج مظلوم ہے, دنیا کی امید جتنے بھی مظلوم ہے امید کس سے لگائے بیٹھے ہیں, کتنے مسلمان ملک. کل بھی مظلوم حسین سے امید لگا رہا تھا, آج بھی مظلوم حسینیوں سے امید لگا رہے ہیں. فرمایا ایسے بنو کہ واقعاً دنیا کہے کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو نورانی قوم ہے. کہ 2 تصور اپنی زندگی میں زندہ رکھو, ایک تصور نور کا ہے, ایک تصور ظلمت کا ہے. جب شعر کو دیکھتے ہو تو کریہ الوجود ظلم کی انتہا, اور جب حسین کو دیکھتے ہو تو ایسی طیب روح, ایسا خوبصورت کردار کہ انسان دیکھتے ہی عبداللہ کا عاشق بن جائے. کتنے پیاسے تھے حضرت عباس,
کہتے ہیں آدھا گھوڑا پانی میں تھا، پورا آدھا بدن حضرت عباس کا پانی میں، کوئی اتنا پیاسا ہو لیکن پانی کو لب نہیں لگائے۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ اظہار کا جذبہ ہے۔ حضرت عباس خود فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا سے کوفے کی طرف ہم رواں دواں تھے تو مجھے کہا کہ عباس مشکیزوں میں پانی بھرو، فرماتے میں نے سارے مشکوں میں پانی بھرا، لیکن سوچ رہا تھا اتنا پانی کس کے لیے جمع کیا جائے جبکہ آگے چند کلومیٹر کے بعد پانی پھر آنے والا ہے، لیکن حکم امام تھا، میں نے پانی بھرا۔ بھرنے کے بعد میں نے کہا کہ مولا لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ امام نے غور سے دیکھا کہ عباس کوفہ نہیں ہے، اور غور سے دیکھا، جب غور سے دیکھا واقعی کوفہ نہیں تھا، کیا تھا کہ یہ ہر کا لشکر تھا جو امام حسین کی طرف آ رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتنا پیاسا تھا یہ لشکر، اگر اسے پانی نہ ملتا یہ پیاس سے مر جاتا۔ یہاں پہ امام حسین نے فرمایا عباس جتنا پانی جمع کیا تھا ان پیاسوں کو پلاؤ۔ کہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ پانی حسین نے اپنے لیے نہیں ان لشکر والوں کے لیے جمع کیے۔ اب نور دیکھتے جانا، صفات نور دیکھتے جانا، کرم، تواضع، سخاوت، انسان کی قدر کرنا، انسان سے ہمدردی کرنا، پیاسے کو پیاسا نہ دیکھنا۔ کہا پلاؤ عباس۔ کہا عباس کہتے سارے لشکر کو ہم نے پانی پلایا، اگر نہ پلاتے یہ لشکر شاید پیاس سے مر جاتا۔ کہتے اس کے بعد مولا نے کہا عباس سپاہیوں کو تو پلا دیا، گھوڑوں کو نہیں پلایا، کہیں کہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں۔ قاضی کہتے میں پھر گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ کہتے جب گھوڑے کا منہ پانی میں تھا پھر میرے پاس ہے عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا یہ اپنا منہ ہٹاتا نہیں ہے، کہ جب تک وہ منہ نہ ہٹائے عباس تو پانی نہ ہٹانا۔ نور کہ اتنے میں دیکھا ایک اونٹ پر اور کا سپاہی دور سے آ رہا تھا، پیچھے رہ گیا تھا لشکر سے۔ شدت پیاس اور دھوپ اتنی تھی کہ اس سے اونٹ چلایا نہیں جا رہا تھا، کبھی ادھر ڈھلے کبھی ادھر ڈھلے۔ کہ امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑے دوڑے اس اونٹ پر بیٹھے سپاہی کی طرف گئے، کہا یا اخو العرب، اے عرب بھائی جلدی نیچے آ، کہیں ایسا نہ ہو شدت پیاس سے مر نہ جائے۔ کہتے پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آقا حسین نے اونٹ کی مہار کو لیا اور اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے کہا نیچے آ جا کہیں تو مر نہ جائے پیاس سے۔ کہا پھر بھی اسے سنائی نہ دیا۔ ایک مرتبہ امام نے اسے نیچے اتارا، اس کے سینے سے زرہ کو اتارا تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے، اس کے چہرے پہ پانی کو ڈالا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اور کے لشکر کے سپاہی کو امام حسین نے پانی پلایا۔ یہ کیا تھا؟ نور۔ اب سنو ظلمت۔ جناب مختار نے جب ان ظالموں کو جمع کیا ایک ایک سے پوچھا کہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا مختار میں نے خیموں کو آگ لگائی، کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کے کانوں سے در چھینے، کسی نے کہا مختار میں نے سیدانیوں کی چادروں پہ ہاتھ ڈالا، کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے۔ ظلم بتاتے گئے کہتے آخر میں ایک تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جناب مختار نے کہا لعین تو نے کیا کیا؟ کہا مختار مجھ سے نہ پوچھ، شاید میں بتاؤں تو مجھے قتل کر دے گا، قتل تو میں ویسے ہی کروں گا، بتا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ کہ مختار میں نے وہ کیا جس پر مجھے شرمندگی بھی ہے۔ کہ بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہ جب شام غریبہ ہوئی اور آواز بلند ہوئی کہ قتل الحسین، سر حسین نو کے نیزہ پر آیا تو یہاں سب نے دھاگا بولا خیموں کی طرف، کوئی خیموں کو لوٹنے لگا، کوئی کیا کچھ۔ میں نے دیکھا میں قافلے سے پیچھے رہ گئے، لوٹنے والے سارا لوٹ کے چلے گئے۔ اب میں نے کہا میں بھی تو کچھ لے جاؤں ابن زیاد کے پاس کہ میں نے یہ لوٹا تھا اور امیر مجھے انعام دو۔ کہ لئی کیا کیا تم نے؟ کہ میں پہنچا حسین کے بدن پر۔ امام زمانہ فرماتے ہیں مجھے اپنے جد حسین کے ودا کے مسائل بڑے پسند ہیں۔ کہتے ہیں آخری بار جب میدان میں جا رہے تھے بہن کے پاس آئے، فرمایا بہن مجھے وہ کرتا دو جو سب سے پرانا ہو۔
کے زمانے میں کپڑا بڑا مہنگا تھا، تبھی آپ کفن چور کے واقعات بہت سنتے ہو. تو کہا کہ بھیا پرانا کرتا کیوں؟ امام ہے نا، صاحب حیا ہے، نہیں چاہتے میرا بدن اوریان کو. فرما اس بہن زینب پرانا کرتا ہوگا تو کوئی اتارے گا نہیں، کسی کی لالچ نہیں ہوگی، کپڑا مہنگا نہیں ہے. کہتے پھر حسین نے پرانا کرتا پہنا، پہننے کے بعد پھر امام حسین نے خنجر نکالا، اس کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. فرمایا بہن تجھ پہ قربان دے، کرتا پھاڑ کیوں رہے گا؟ پھٹا ہوا ہوگا تو کوئی اتارے گا نہیں. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کو شہید پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. کہتا جب بدن حسین پہ پہنچا تو کوئی زرہ لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی کرتا اتار کے لے گیا، سر کٹا ہوا ہے کہ بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا. کہتا میں سوچنے لگا کچھ تو لے جاؤں ابن زیاد کے پاس. کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. انسان جب زندہ ہو تو بدن گرم ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کہ مختار میں نے بڑی کوشش کی انگوٹھی اتاروں لیکن اتری نہیں. کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا، میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا. یہاں تک سب نے سنا ہے. امام زین العابدین فرماتے میں نے کہا ایک طرف ظلمت ہی ظلمت، ایک طرف نور ہی نور. یہ دو چیزوں کو دیکھو اور اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. مولا فرماتے پتہ یہ کون تھا جس نے میرے بابا کی انگلی کو کاٹا؟ کہ مولا کون تھا؟ کہ یہ وہی تھا جسے اونٹ سے اتار کر اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا. اب یہاں سمجھو قدر اپنی. فرمایا جو اپنے قاتل کو پانی پلائے اپنے چاہنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. تبھی فرمایا ذاکر نبی مسائل نہیں پڑھے پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے. کہ مولا غریب ہوں، کربلا نہیں آ سکتا. فرمایا میں کریم ہوں، خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو. میں کہوں گا تیرے نام اعمال میں زیارت حسین کا ثواب لکھا جائے. کہ مولا اتنا آسان ہے کہ اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، یہ دن ہی کربلا کے ہیں. بدن کہیں بھی ہو لیکن دل اگر کربلا پہنچے تو اعمال نامے میں زیارت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور کیوں کہا کہ گھر بیٹھے سلام کرو گے تو دعوت؟ کیونکہ انسان کو زندگی کا بھروسہ نہیں. شاید پلاننگ کرے کہ میں فلاں دن کربلا جاؤں گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. اگر تڑپ رہے ہو تو خلوص سے سلام کرو تاکہ آج کی رات تیرے نام اعمال میں زیارت کا ثواب لکھا جائے. کربلا لے جائیں، دنوں کو آ جائے سے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے بھائی کو کیا، جیسے امام سجاد نے اپنے غریب بابا کو کیا. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین کی صدا بلند ہو. سلام
حسین کی صدا بلند ہو سلام علی ابلہ میرا سلام ہو زخمی کلامیوں پہ تھوڑی آواز بڑھا دیں یہ سلام میرا سلام نہیں یہ کسی ذاکر کا سلام نہیں ہے امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان زخمی کلامیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا اتنا روتے کہ مدینے میں شیعہ گھبرا گئے کہیں سجاد رو رو کے مر نہ جائے وضو کرتے پانی کو دیکھتے رو کے کہتے ہائے میرا علی اصغر کوئی مومن کہتا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے رو کر کہتے مومن کبھی اپنی بچیوں کو تماچے نہ کرا عجیب سلام کیا میرے مولا فرمایا میرا سلام ان نمے سے رخساروں پہ اللہ جانے علی اصغر کے رخسار اللہ جانے یہ قاسم کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ان نمے سے رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شبر کے تماچوں نے رنگ نہیں لگیا فرمانوں میں وہ مصیبت دیکھی کسی نے اعتراض کر دیا مولا اتنا کیوں روتے ہیں مولا امام ہے شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمائے مومن کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے جبکہ پتا تھا یوسف زندہ ہے لیکن مومن میرے سامنے میرے 18 یوسف مر گئے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے میرے علی اصغر کے ننھے سے گلے میں تیر لگا میرے چچا عباس کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے لیکن آج سچ ہے شہادت میرا ورثہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ
چچا کے بازوؤں کا کٹ جانا میرا ورثہ، بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا میرا ورثہ، لیکن تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا، کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں کھڑا رہنا، کیا یہ سجاد کا ورثہ ہے؟ اتنا روتے اتنا روتے، اگر گوشت پہ نگاہ پڑتی زاروں قطار ہوتے، اگر پانی پہ نگاہ پڑتی زاروں قطار ہوتے، اگر کسی جوان کی شادی میں جاتے کبھی کہتے ہائے میرا علی اکبر، کہتے ایک دن بازار گئے، کسائی نے گوشت پہ کپڑا رکھنا بھول گیا، جیسے مولا کی گوشت پہ نگاہ پڑی اپنے بابا کا قطع قطع بدن یاد آیا۔ سنو گے کیا حال تھا حسین کے بدن کا؟ ابن سعد کہتا ہے، ظالم ابن سعد کو کہتا ہے، ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، کسائی دوڑا دوڑا آیا، مولا معاف کریے گا کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ فرمایا کسائی میرے کچھ سوالوں کا جواب دے۔ جی میرے مولا۔ فرمایا کسائی کیا تو نے صاحبان کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہتا مولا میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ روکے کہنے لگے ہائے میرا 6 مہینے کا علی اصغر، ہائے بابا پانی مانگتے رہے لیکن ظالم نے پانی نہیں دیا۔ پورے بازار میں کوہرام بپا ہوا۔ کسائی میرے دوسرے سوال کا جواب دو۔ جی میرے مولا۔ فرمایا کسائی جب تو نے گلے پہ چھری چلائے تھے کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہتا مولا مسلمان مجھے پتا ہے چھری تیز ہو تاکہ کٹنے میں تکلیف ہو۔ کہنے لگے خنجر کن سے ظالم نے میرے بابا کا گلا کاٹا۔ طبیبہ میں زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کے سر کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ آخری سوال جس نے پورے بازار میں کوہرام مچا دیا۔ میرے عزیز آج رو رہے ہو، کوئی تجھے تماچے مارنے والا نہیں، آج گریہ کر رہے ہو، کوئی تجھے تازیان مارنے والا نہیں، لیکن جب سکینہ روتی تھی شور تماچے مارتا تھا۔ میرے آخری سوال کا جواب دو۔ کسائے جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے پتا ہے حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ مولا میں نے پیچھے ذبح کیا تھا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے آئے میری پپھی زینب 70 قدموں سے دیکھ رہی تھے اور ظالم بابا کے سینے پہ سوار تھا اور
فریادیں کر رہی تھی نکال اما زہرا نے چکیا بیس کے بولا ابھی مولا کا تابوت آئے گا تابوت کو بوسہ دو گے لیکن تجھے کوئی روکے گا نہیں لیکن سکینہ بابا کو چومنا چاہتے تھے اتنے تماچے مارے چہرے کی رنگت بدل گئے ابھی تو 3 جنازے ایسا تھے جنہیں غسل دینے والے نے بڑا گریہ کیا پہلا جنازہ مدینے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اسما کہتی علی پانی ڈال دے بڑی بڑی آواز میں رونے لگے سر دیوار پہ رکھ کے بکا کرنے لگے مولا بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں فرمایا اسما میں نے وہ شکستہ پہلو دیکھ لیا جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے دوسرا جنازہ زندان شام کا جنازہ جب غسالہ غسل دینے لگے امام سجاد سے کہا مولا کرتا اتار یاد ہے مولا نے کہا کرتا نہیں اتارنا کرتے سے سکینہ کے زخم مل چکے کرتا جدا ہوگا خون جاری ہوگا فریادیں کرنے لگے ہائے میری یتیم تیسرا جنازہ امام زین العابدین کا جنازہ جب امام محمد واقر کمر پہ پانی ڈالنے لگے ایک مرتبہ فریادیں کرنے لگے ہائے میری بابا کے کمر پہ زنجیروں کے نشان تازیانوں کے نشان فریاد کرنے لگے ہائے میرا غریب بابا ماتم حسین